السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زاہد پاکستان. ایک ہی سٹوری ہے، وہ یہ کہ ایران اور امریکہ کا جو اس وقت سیز فائر 2 دن میں ختم ہونے جا رہا ہے، کیا وہ سیز فائر ایکسٹینڈ ہوگا؟ نمبر 1. نمبر 2، کیا اگریمنٹ بھی سائن ہوگا یا نہیں؟ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ پچھلے کچھ گھنٹوں میں پاکستان کے جو فارن منسٹر ہیں ان کی مختلف ممالک کے فارن منسٹر سے بات ہوئی ہے. انفیکٹ 2 روز پہلے جو یو کے کی سیکرٹری ہیں فارن افیئرس کی، ان کی ملاقات بھی ہوئی. شی وینٹ ٹو ٹرکی ٹو میٹ ہم، کیونکہ ایک دنیا میں ہر ملک اس وقت چاہ رہا ہے کہ سیز فائر جو ہے وہ ایکسٹینڈ ہو، کیونکہ آپ کو معلوم ہے گلوبل اکانومی جو ہے اس کا انحصار انہی معاملات پہ ہے. اور جنگ کی جب بات ہوئی تو آپ نے دیکھا ایک دم سے کیا کوہرام مچ گیا پوری دنیا میں کہ یہ کس طرح اگر جنگ پھر سے شروع ہو گئی تو کیا مسئلہ ہوگا. آپ کو معلوم ہے انرجی از دا لائف لائن، اور انرجی کے سب لنکس ہیں. اسٹریٹ آف ہارمز پہ 1 منٹ لگا کے کھل گئی ہے، دوسرے منٹ لگا جھگڑے ہو گئے ہیں، پھر لگا کہ جی فوج بھیج رہے ہیں امریکی اور پھر سے کوئی جنگ شروع ہو جائے گی. لیکن اس سب میں ناظرین، اس سب میں 2 بڑی انٹرسٹنگ چیزیں ہوئیں. ایک تو یہ ہوا کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے امریکی صدر، انہوں نے نیو یارک پوسٹ کی رپورٹر کیٹلن ڈان باس، جو کہ ہمارے ساتھ ابھی پروگرام میں ہوں گی، ان کو انہوں نے فون پہ بتایا کہ جی ٹرمپ کہ ہم اپنی امریکہ کی ٹیم بھیج رہے ہیں پاکستان اور نیگوسیشنز وہاں ہوں گی. تو یہ بات اب اگر ہم یہ کہیں کہ اٹس کنفرمڈ کہ امریکہ کی تو ٹیم تیار ہے آنے کو واپس، اور اس میں تو کوئی اب پرابلم نہیں ہے. ایران کی جو ٹیم ہے اس سے بھی بات چیت جاری ہے، اور پاکستان کے فارن منسٹر نے، ڈپٹی پرائم منسٹر نے اپنے ہم منصب سے بات کی ابھی کچھ 1-2 گھنٹے پہلے. اور اب یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ پاکستان کے پرائم منسٹر جو ہیں وہ بات کریں گے جو پریزیڈنٹ ہے ایران کے ان سے. اور بھی بیہائنڈ دا سینس چل رہا ہے. آپ کو معلوم ہے 3 دن کے لیے جو فیلڈ مارشل ہے وہ اور ان کے ساتھ کابینہ کے منسٹر دے ور دیئر فار 3 days ان تہران، کیونکہ وہاں بات چیت تمام چل رہی تھی. اور جو پتہ چلا وہ یہ کہ معاملات 2 ہیں جس پہ دونوں کے دونوں جو ہیں وہ نیوکلیئر سے منسلک ہیں کہ اسٹاک پائل کا کیا ہوگا اور انرچمنٹ جو ہے وہ کتنی دیر کے لیے اس کو روکا جائے گا. تو پاکستان کے اندر یہ کچھ ایک پائی جاتی ہے تسلی ہے، اس کو کہیں کہ ایک آپٹمزم ہے کہ انشاءاللہ بات آگے بڑھے گی. تو پاکستان کا رول اٹس اے ویری یونیک رول، اٹس اے ویری کنسٹرکٹیو رول، ویری آنریبل رول، اور ویری کروشل رول ایٹ اے ٹائم جب کہ دنیا بالکل ایک تباہی کے دھانے پہ کھڑی تھی. بہت مشکل نیگوسیشنز، بہت پیچیدہ معاملات، بہت سپوائلرز. ایک تو آپ اسرائیل سپوائلر، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ ہر ملک کے اندر بھی لوگ مختلف سوچ کے ہیں پالیسی میکنگ میں بھی، چاہے امریکہ ہو چاہے ایران ہو، تو ان سب کو اکٹھے کر کے لانا. اور ایک تو یہ انڈیکیشن آپ جو ہماری یہاں بات چیت ہوئی کہ انشاءاللہ نیگوسیشنز کا دور شروع ہوگا، لیکن اس سے زیادہ بات چیت تو چھوڑیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ پر اب پھر ذرا تھوڑا سا مشکل کا وقت آئے گا جو کہ سہنا چاہیے. اب ٹریفک یہاں کا بند ہے، یہاں کا کھل گیا ہے، تو اب ٹریفک کا پھر اسلام آباد میں آپ دیکھیں گے کہ ذرا سختی ہوگی کہ یہ سڑک بند، یہ کھل. بٹ ایز وی سیڈ لارجر ایک جو ایشو ہے اور لارجر ایک جو کاز ہے اس میں تو ٹریفک بند کھل کچھ نہیں ہوتا. جہاز آئے امریکہ سے، فارورڈ ٹیم ان کی کہہ لیں کیا کہیں، وہ اپنے خوب سیکیورٹی کے معاملات لے کے آئے اپنے لیے، اور ان کے گاڑیاں آئی ہیں بلیٹ پروف اینڈ سو آن سو فورتھ. تو تیاری تو ہے ناظرین کہ انشاءاللہ سیکنڈ راؤنڈ ہوگا، سیریس نیگوسیشنز ہوگی. 1 دن میں ہوتی ہیں، 2 دن میں ہوتی ہیں، وہ تو پتہ چلے گا. لیکن ابھی ایک سائڈ سے معاملات کچھ طے ہونے والے ہیں. بٹ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈاکٹر عادل نجم صاحب، ڈین ہیں، پروفیسر ہیں پارڈی اسکول آف گلوبل اسٹڈیز کے. اور ہمارے ساتھ ناظرین وی ہیو کیٹلن ڈان باس ود اس، نیو یارک پوسٹ کی رپورٹر ہیں. She is in Pakistan. Kathleen, welcome to the show. Kathleen, can we just start with you? Quick update on what's the latest news you have. Sure. So I spoke to President Trump about 5 p.m. Islamabad time. I gave him a call and he said that Steve Witkoff, his negotiator in the Middle East, was headed to Islamabad tomorrow. And that was also going to include Jared Kushner. ناظرین
Sorry, Kathleen, we have a problem with the audio. My producer will reconnect with you, so we'll come back to you. جی جیسے ہی ریکنیکٹ ہوتی ہے تو ہم ان کو پھر ان پہ یہ آپ نے سنا عادل صاحب وہ یہ کہہ رہی تھی کہ آج پاکستان کے 5 بجے کے ٹائم ڈونلڈ ٹرمپ کا ان کو فون آیا, انہوں نے کہا ہم اپنے نیگوسیٹرز بھیج رہے ہیں. تو جی آپ بتائیے گا نا, ہاؤ ڈو یو سی دا سچویشن موونگ فرام ہیئر؟ بہت شکریہ نسیم, اینڈ تھینک یو فار دا کائنڈ ورڈز. دیکھیں گفتگو کنٹینیو ہو رہی ہے, اگر ملاقات ہوتی ہے دیٹ از سرٹنلی اے گڈ تھنگ. جیسے آپ نے اپنے ابتدائیے میں کہا کہ وی شوڈ ناٹ جمپ ٹو کنکلوژنز, لیکن یہ کلیئر ہے کہ جو ڈائریکشن ہے وہ گفتگو کا ہی ہے, کہ جو اسلام آباد میں پچھلی بار ہوا تھا واز ناٹ دا بریک اپ آف کانورسیشن, وہ ایک طرح سے کنٹینیوئنگ آف کانورسیشن تھی جس کے ہم نے پھر کئی پہلو دیکھے. اس کا ایک پہلو یہ تھا کہ پاکستان کی جو میڈیشن ہے, چاہے وہ ایران جا کے ہو چاہے وہ گلف میں ہو, دیٹ وینٹ آن ہائر لیول. دوسرا اس کا یہ تھا کہ دونوں سائڈ جو تھیں, کیونکہ نیگوشیٹ صرف ٹیبل پہ نہیں ہوتا, انہوں نے اپنی بیان بازی میں اور اپنے ایکشنز میں میسجنگ کرنی شروع کر دی. امریکہ کی طرف سے پہلے کہ جناب انہوں نے ہم بلاکیڈ کریں گے, ایران کی طرف سے اس کا جواب بہت کھولنا بھی جواب تھا اور اس کو واپس بند کرنا بھی جواب تھا, رائٹ. اٹ واز کائنڈ آف کہ تم کتنا کر سکتے اور کتنا نہیں کر سکتے. تو یہ سارا وہ ہے. بٹ دا گڈ نیوز از کہ تھرو دس, اور اب تک ہمیں ایران سے ڈیلیگیشن کا نہیں پتا, لیکن ان کی اسٹیٹمنٹس یہی ہیں کہ دے وڈ وانٹ دا کنٹینیوئنگ ٹاکس. اور اس کی ٹائمنگ بھی شاید یہ ہے کہ اگر کچھ اور نہ نکلے تو شاید اس سے یہ نکلا ہے. دیکھنا اگر یہ اگلے کچھ ایک آدھ دن میں ہوتی ہے تو اف نتھنگ ایلس اٹ کین کم ٹو سے اچھا کیونکہ ہماری گفتگو ہو رہی ہے اس لیے ہم اس سیز فائر کو تھوڑا اور ایکسٹینڈ کر دیتے ہیں. جی میرا بھی آپ کو اسپیس چاہیے. جی جی بالکل بالکل. جی جی پلیز. نہیں آئی سیئنگ کہ آپ یہ تو عادل اگری کریں گے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ سیز فائر, آئی تھنک ون کین اسٹک ونز نیک آؤٹ اینڈ سے کہ سیز فائر تو ہر حال میں ہوگا کیونکہ دنیا میں کوئی ملک بالشمول امریکہ کے, کوئی ملک علاوہ اسرائیل کے آف کورس یہ سیز فائر کا بریک ڈاؤن نہیں افورڈ کر سکتا. وونٹ یو اگری؟ اگر اکانومی پہ آپ کی بڑی نظر ہے. I would like to agree, لیکن کیونکہ اس میں اتنی حیرت انگیز چیزیں ہو چکی ہیں, اور اب سیز فائر بھی جو ہے اس کو ویپنائز تو نہیں کہنا چاہیے لیکن وہ نیگوسیشن کا حصہ ہے. جس طرح آپ نے ٹرمپ صاحب سے اب تک یہ سنا تھا کہ وہ پریشر یہ ڈال رہے تھے کہ انہی دنوں میں کوئی حل کرو, بائی سیئنگ کہ میں اگر سیز فائر نہیں کروں گا, رائٹ. اگر آپ پچھلے ہفتے میں دیکھیں مسٹر ٹرمپ, اور اس کی میرے خیال میں نیگوسیشن لاجک یہ تھی کہ ہی واز ٹرائنگ ٹو پٹ اے پریشر, یہ ایک طرح سے ویڈنسڈے ڈیڈ لائن. میرا بھی یہی خیال ہے کہ جس نوعیت کا سیز فائر ہے, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سیز فائر بھی ٹوٹل سیز فائر تو نہیں ہے, اس کو دونوں جو ہیں وہ اپنی مسلز فلیکس کرتے ہیں ٹو ڈیمونسٹریٹ. تو یس آئی تھنک دا ہائر لائکلیہڈ از, اور کچھ نہیں تو اسلام آباد جو ہے اگر گفتگو ہوتی ہے تو دیٹ ول گیو ایک طرح سے اس کو ایک کور کہ ہم نے یہاں بات کی, اس سے ہمیں کوئی پیش رفت ملی, دیٹ از اے گڈ سگنل. دیر فور ہم اس کو آگے کر دیتے ہیں تاکہ باقی باتیں بھی کر سکیں. وی ہیو کیٹلن ڈونباس واپس ہمارے ساتھ ہیں لائن پہ. کیٹلن ویلکم اگین, آئی ہوپ یو کین ہیئر اس کلیئرلی. Thank you so much for having me. So let's hear what you were saying. You said the president called you around 5 p.m. Pakistan time, Islamabad time, and what did he exactly say? So I called him and he answered, and immediately I said, I'm here in Islamabad, and he responded that Steve Witkoff and Jared Kushner would be headed back to Islamabad for continued talks tomorrow. Now, since that has happened, about 2.5 hours have passed. Now the latest from the White House, now this is from a White House official, not from Trump himself, but a White House official tells me that J.D. Vance, the Vice President of the United States, will now be leading that delegation. Yes, that's what I heard from our sources, very senior sources in Pakistan. First there was some news. So what you're telling our viewers is that it's going to be the same delegation. Vice President J.D. Vance will be coming back to Pakistan, inshallah, if these negotiations are taking place. But you were saying that the president, there were no ifs or buts. He said the delegation is returning to Pakistan tomorrow. The same delegation, President Vance plus Vice President Vance plus Witkoff and Kushner. Is that correct?
That's correct. And I think that it is very telling here that initially the delegation, according to the president and his conversation with me, was just going to be Jared Kushner and Steve Witkoff. And now it is also going to include the vice president. That is an update that has happened. And I take that as a positive sign. Okay, so can you just reflect a bit and tell us that we are hearing different kind of statements that are coming out, contradictory statements. The president has given you a clear-cut, position that this delegation is coming back. But what are the noises that you're hearing where, like there's nothing that is going to happen, this can't happen, the war is a possibility, some kind of operation is a possibility? When you hear all these contradictory noises from Washington, what is your sense, what exactly is going to happen? Number one, okay, this delegation returns. And number two, are you, based on all that you know, and you obviously the President of the United States is also clearly on speed dial with you, it seems. So you think that there's hope for some active negotiation, serious negotiation, and some kind of agreement between Iran and the US? All I can say is that the only things that I report are things that I actually hear from the principals that are involved in the negotiations. So whenever you hear me report or see me report on X, that is because I have actually spoken to the people who are involved. Yeah. And I know that there's a lot of misinformation out there, and a lot of people want to get the story first, but Yeah. for me, it's so important to get the story accurate. And that's why I feel comfortable coming on the show and telling you that, yes, the U.S. delegation is coming to Islamabad for continued talks with Iran. They are coming to Islamabad to continue talks with Iran. Okay, so that's very important. And so will we expect an entire group of journalists to be accompanying them? Like last time, you obviously liked Islamabad enough to just stay on. And if I recall, the president also told you to stay on, important things were going to happen. Isn't that correct? That's accurate, yes. So I came into town the morning of the first talk. And that was a very long day. We all were working that entire day into the next morning. And then I took a day to rest before I was about to catch my flight. I ended up calling the president and just asking him, Mr. President, can we confirm that continued talks would take place? And if they do, will they happen in Islamabad? And now initially he told me, no, they would not happen in Islamabad, and that things were moving rather slow. But about 37 minutes later, he actually called me back, which was really unusual for the president. Yeah. And said, indeed, they were going to happen in Islamabad, and to quote unquote, stay tuned, that positive developments were going to happen. Now, at the time, he did not confirm that talks were absolutely going to happen, but what he did say was that if they were to happen, Islamabad was generous enough to give me that information before I took my flight back to the United States. So I've had a great time here in talking. Second round of talks. So he said they were going to happen soon enough. Kathleen, thank you so much. This is big news, breaking news that you have given our viewers, that the delegation, when it arrives tomorrow, and based on what you're saying, the delegation is arriving tomorrow and it will be led by Vice President Vance. Thank you so much, Kathleen, for joining us on the show. नाज़रीन, हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं. Stay with us. वेलकम बैक नाज़रीन. अब नाज़रीन, उन्होंने हमें क्या बताया, अमरीकी जो सहाफ़ी हैं, उन्होंने हमें बड़ी क्लियरली बताया कि इनकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से बात हुई है. उन्होंने इनको बताया कि कल डेलीगेशन आ रही है, और उन्होंने कहा कि डेलीगेशन पहले जो आ रही थी उसमें वाइस प्रेसिडेंट वैंस नहीं उसका हिस्सा थे. फिर उन्होंने कहा कि बाद में मुझे ये बताया गया कि वही डेलीगेशन है, वाइस प्रेसिडेंट वांस जो है उसको लीड करेंगे. और ये हम आपको बता सकते हैं कि हमारी भी बहुत सीनियर लेवल पर बात हुई, कोई 10-15 मिनट पहले पाकिस्तान की हुकूमत में किसी से, उन्होंने भी कहा कि वीपी वांस विल लीड द डेलीगेशन. तो आदिल नजम साहब, नाउ ओवर टू यू.
نہیں بہت شکریہ نسیم. جو کیٹلن کہہ رہی تھی وہ صحیح ہے کہ اگر وینس صاحب اس کو لیڈ کرتے ہیں تو دیٹ از اے میجر ڈیولپمنٹ. جی جی بالکل. کشنر اور وٹکاف آر ویری سینئر اینڈ امپورٹنٹ, لیکن ان کا رول پھر بھی ٹیکنیکل قسم کا ہے. ٹھیک. جی ڈی وینس بیکاز وہ وائس پریزیڈنٹ ہیں, ان کا رول پولیٹیکل ہے, نہ صرف ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے بلکہ ان کی اپنی ذات کے حوالے سے, بیکاز وہ اگلے صدر کے لیے ایک ون آف دا کینڈیڈیٹس ہیں. اب تک یہ سرپرائز ہے کہ سیکرٹری آف اسٹیٹ جن کا پروبیبلی یہ مینڈیٹ ہونا چاہیے تھا وہ اس ساری پکچر سے غائب ہے, لیکن وہ امریکن سیاست کی بات ہے. بالکل. اف جے ڈی وینس کمس تو پھر میری اب تک رائے یہ رہی ہے, میری رائے کئی بار غلط بھی ہو جاتی ہے, شاید یہاں بھی ہو جائے, کہ اگر جے ڈی وینس لیول پہ آپ کی ریپرزنٹیشن ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یو آر کلوز انف ٹو اے ٹریٹی اور کلوز انف ٹو سم اگریمنٹ. اینڈ ناٹ انف فار نہیں تو ڈونلڈ ٹرمپ خود آ جاتے ہیں. وہ چلے الگ بات ہے, لیکن آپ وائس پریزیڈنٹ کو ایویں نہیں بھیجتے کہ اچھا جا کے دیکھو کیا ہو رہا ہے. نہیں دیکھو نہیں, جیسے ابھی آپ نے کہا نا کہ وہ you'll go closer to a treaty, بٹ اگر سائننگ پہ تو آپ کا کیا خیال ہے عادل؟ ادھر سب کا خیال ہے کہ the president himself, اور شاید پریزیڈنٹ کہہ بھی چکے ہیں میں خود ہی سائن کروں گا. کہہ چکے ہیں. اگین اتنی چیزیں انیوژل ہو گئی ہیں. دیکھیے آپ نے تو بہت لمبا اسے فالو کیا ہے along with other people. اب ایک وقت until recently American president would not have wanted to be next to the Iranians. رائٹ, وہ تو یونائٹڈ نیشن میں بھی جب ملتے تھے کیونکہ ان کی آپس کی جو ہے سیاست 70s سے وہ اتنی مشکل ہے. سو بٹ یس ڈونلڈ ٹرمپ کین ڈو اٹ. لیکن کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ اگر وینس صاحب آتے ہیں دیٹ مینس کہ وی آر ایون کلوزر دین آئی مائٹ ہیو تھاٹ, جو میں شاید سوچتا کہ ابھی بھی کچھ گیپس ہیں, کیونکہ ان گیپس کے بغیر آپ اتنا پولیٹیکل کیپٹل عموماً نہیں خرچ کرتے. لیکن ایز وی ہیڈ آلسو سیڈ دے آر کمنگ پریپیئرڈ ان دا سینس کہ آپ کوئی نہ کوئی وکٹری ڈکلیئر کر سکتے ہیں. سو دس از گڈ نیوز. جی میرا خیال ہے کہ ایک تو وہ نہ امریکن بیٹھنا چاہتے تھے ایرانیوں کے ساتھ, نہ ایرانی امریکنوں کے ساتھ, نہ ایرانی بیٹھنا چاہتے تھے, وہ ذرا تبدیل ہوا ہے. اور یہ جیسے ابھی آپ نے کہا نا کہ کوئی نہ کوئی سیٹلمنٹ ہی کے لیے آئیں گے. عادل ایک جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو ہم نے سنی ہے اور بہت جو لوگ انوالو تھے, مطلب ناٹ پاکستانیز نان پاکستانیز, جو ہوئی تھی نیگوسیشنز پہلا راؤنڈ اسلام آباد میں, تو پاکستان کی طرف سے جو فیلڈ مارشل تھے وہ ہر سیشن میں بیٹھے ہیں. اٹ از ناٹ کہ کوئی سیشن تھا جس میں وہ پاکستانیوں کے بغیر بات چیت ہوئی ہے. سو ایک سیشن میں پرائم منسٹر تھے, ڈپٹی پرائم منسٹر تھے, یعنی فارن منسٹر, ڈپٹی پرائم, اور ایجنسی کے ہیڈ تھے اور فیلڈ مارشل تھے. اس کے علاوہ the field marshal was in every negotiation. اچھا, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو پاکستانی ہیں وہ فیسیلیٹیشن سے کہیں زیادہ کرے تھے. تو why I'm saying all this is کہ مجھے لگتا ہے کہ اگر آئیں گے اس مرتبہ ایرانی آئیں گے, ابھی کچھ معاملات ابھی بھی سارٹ آؤٹ ہو رہے ہیں, تو اس کا مطلب پاکستان سارٹ آؤٹ کروا کے یہ لوگ بیٹھیں گے ساتھ. What is your take? میرا بھی یہی خیال. اور ایک اور بات جس کا آپ نے مجھے یاد دلایا, I should have, you are right, اور ناظرین کی صرف کلیئرٹی کے لیے, کہ ایران کا بھی وہی تھا نا کہ ایران کے لیے یو ایس کے ساتھ بیٹھنا جو ہے یہ بذات خود باقی ساری چیزیں چھوڑ دیں, ہم یہ ایک سی چینج دیکھ رہے ہیں. اگر جے ڈی وینس ہی آ رہے ہیں تو دیٹ آلسو مینس کہ ایران ایک جونیئر لیول ڈیلیگیشن نہیں بھیج سکتا. بالکل. ایک وہ ڈپلومیٹک گیم بھی ہوتی ہے نا, چاہے وہی لوگ آئیں یا نہیں آئیں, آئی تھنک ان کے فارن منسٹر تو ضرور آئیں گے, لیکن ان کے ساتھ کون آتے ہیں, کیونکہ کئی بار آپ نیگوسیشن میں اپنا جب ریپرزینٹیو اناؤنس کر دیتے ہیں تو یو آر ڈی فیکٹو ڈٹرمننگ کہ دوسری سائڈ پہ کم از کم لیول کا شخص آئے. بالکل بالکل. اور جب ہائر لیول کی چیز ہوگی تو دیٹ امیڈیٹلی میکس اٹ مور سیریس. جو آپ نے پاکستان کا رول کیا, ہم کہتے ہیں ٹرسٹڈ اینڈ بالکل صحیح لفظ استعمال کرتے ہیں, کیونکہ اگین پاکستان اور ٹرسٹڈ لفظ ہم نے ہسٹوریکلی اتنا نہیں سنا جتنا اب سن رہے ہیں. ناؤ وی ریلائز کہ اس کی ویلیو کتنی ہے, اس کی قیمت کیا. وہ ٹرسٹڈ کا میرے خیال میں ایک ہمیں یہ بھی اب نظر آیا ہے, وچ از کہ ٹرسٹڈ کا مطلب کیا ہے ان دیز نیگوسیشنز. یہ دونوں, ایک میڈیٹر بڑا مشکل کام ہوتا ہے, بڑا مشکل کام ہوتا ہے, اور اس میں ایک سب سے بڑی چیلنج یہ ہوتا ہے کہ کوئی سائڈ یہ نہ سمجھے کہ تم دوسری سائڈ کی طرف زیادہ کر رہے ہو. بالکل ایسے ہی ہے. ٹرسٹڈ جو ہے وہ ایک میجر ہوتا ہے کہ یار ایک جو ہوتا ہے نا جس طرح بزرگ جی
Elderly سے وہ رول جو ہے that is the catalyst in some ways. in some ways لیکن بالکل بالکل. اب سوال یہ ہے کہ ایران کی طرف سے کون آئے گا، اور آئی ہوپ یہ if this is true کہ JD Vance is coming تو that will be a major نہیں دس آئی کین کنفرم بیکاز ہم نے بھی چیک کیا تھا تو دس واز انٹرسٹنگ کہ انہوں نے کنفرم کر دیا ہے امریکی جرنلسٹ نے. ہم نے پاکستانی سورسز سے کنفرم کیا کہ JD Vance ول کم اگر کوئی آئے گا. تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے جی آنے والے کچھ گھنٹوں کی بات ہے. اگر یہ معاملے بڑھ رہے ہیں ناظرین تو پھر جلد ہی پتہ چل جائے گا کہ کیا ہوگا. اسلام آباد میں جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں وہ تو یہی دکھائی دے رہے ہیں کہ ایڈوانس پارٹی بھی آ گئی ہے، سڑکیں بھی بند ہو رہی ہیں، لیکن الحمدللہ اچھی وجہ سے سڑکیں بند ہو رہی ہیں. بہت بہت شکریہ عادل نجم صاحب آپ کا. اٹس آلویز اے پلیجر ٹو ہیو یو آن دا شو. ناظرین ہم بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس.